السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا اینکر احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم تعلیم اسپیشل میں دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان طالب علم اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کتنی مثبت سرگرمیاں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل اساتذہ کا دھرنا جاری ہے اور بہت سارے اساتذہ گرفتار ہیں، تعلیمی اداروں میں اسٹرائکس چل رہی ہیں، تعلیمی سرگرمیاں اس طرح ماند پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے کہا تعلیمی سرگرمیاں پنجاب بھر میں ماند پڑی ہوئی ہیں، اساتذہ گرفتار ہیں، تو چلیں ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں نوجوان طلباء سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان سے متعارف ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ، خیریت؟ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کا کیا نام؟ میرا نام سمیع اللہ خان ہے اور میں ایکسٹرنل لا کر رہا ہوں، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ؟ جی اچھا، لا کر رہے ہیں آپ؟ جی، نجی تعلیمی ادارے سے یا گورنمنٹ کے؟ نجی تعلیمی ادارے سے۔ اچھا، نجی تعلیمی ادارے سے۔ اور آپ اشفاق؟ منیب اشفاق۔ منیب اشفاق صاحب نام ہے۔ جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بی ایس بزنس کر رہا ہوں، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ۔ نجی تعلیمی ادارے؟ جی نجی ہے۔ اچھا، تو یہ میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دونوں نجی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پڑھیں، تو گورنمنٹ کے یونیورسٹی یا کالجز میں آپ کو موقع نہیں ملا یا آپ نے خود ہی چوائس نہیں کیا؟ نہیں، اگر موقع کی حد تک کی بات ہے تو الحمدللہ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں۔ تو گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں مجھے موقع مل رہا تھا، لیکن کیونکہ میں نے ایکسٹرنل لا کو چوز کیا تھا تو وہ گورنمنٹ کالج اور یونیورسٹیز نہیں کرواتی۔ اچھا، تو یہ اس لیے پھر میں نے نجی یہ تعلیمی ڈسپلن ادارے کا وہ نہیں کرواتے۔ اور منیب اشفاق صاحب، جی آپ تو بزنس کر رہے ہیں، تو جی، آپ بھی نجی تعلیمی ادارے کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، اس کا ذرا اچھی ویل نون انسٹیٹیوٹ ہے، کافی سنا تھا اس بارے میں، دوست پڑھے ہیں وہاں سے، تو اس لیے وہ پریفر کیا زیادہ۔ وہ پریفر کیا۔ اچھا، ان اداروں میں تو ویسے بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کافی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سرکاری ادارے، تو وہاں کافی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ان سے ہٹ کر ایک اور آرگنائزیشن جوائن کی اپنی ان ایکٹیویٹیز کے، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کیا کر رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز۔ تو لاسٹ ایئر ود مائی فیلو فرینڈ آئی جوائن دا یوتھ کانفرنس BTY۔ تو آئی واز انسپائرڈ کہ وہاں پہ ایک یوتھ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا اور موقع دیا گیا۔ BTY کا ذرا تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ BTY بیسیکلی بیانڈ دا یوتھ۔ بیانڈ دا یوتھ، یس، اینڈ بیسیکلی BTY از دا فلیگ شپ پروجیکٹ آف یوتھ جنرل اسمبلی پاکستان۔ تو وہ ایک اوپن کانفرنس ہوتی ہے، اینڈ لاسٹ ایئر جب میں نے جوائن کی وہاں پہ ایک دوست کے ساتھ میں گیا تو آئی واز ویری مچ انسپائرڈ کہ وہاں پہ سارے جو طبقات ہیں، شعبے ہیں، وہاں پہ ان کے ایکسپرٹ پرسنلز آئے ہوئے تھے۔ لا کو ہم لے لیں، پالیٹکس کو لے لیں، سوشل میڈیا کو لے لیں، اور مطلب جتنے بھی ہم ڈفرینٹ کلائمیٹ چینج، ہر چیز پہ وہاں ڈسکشنز ہو رہی تھی۔ آپ ایز اے پارٹیسپینٹ گئے تھے؟ یس، آئی واز ایز اے پارٹیسپینٹ دیر۔ تو میں جب اس سے متاثر ہوا تو اس سال میں نے سوچا کہ میں تھوڑا آگے آؤں اور خود اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروں اور اس کا حصہ بنوں۔ تو ان کے انٹرویوز اوپن تھے، اس سال دوبارہ BTY ہو رہی تھی ان کی کانفرنس، تو میں نے وہاں پہ انٹرویو دیا، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا۔ انٹرویو آپ یعنی کہ رجسٹرڈ؟ جی، ایز اے ان کے ممبر بطور؟ تو یہ ممبرشپ کے لیے وہاں پہ کیا کرائیٹیریا ان کے ممبر؟ کرائیٹیریا جیسا کہ یوتھ ہے تو فرسٹ آف آل یو آر دا یوتھ، مطلب آپ کی جو ایج ہے وہ 25 ہونی چاہیے، اس سے بلو ہونی چاہیے۔ اچھا، اور دوسرا، آپ چاہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کسی بھی فیلڈ سے، آپ لا سے ہیں یا آرٹس سبجیکٹس آپ نے چوز کیے ہیں، کوئی بھی، آپ یوتھ ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں پالیسی میکنگ، اپنا پینل ڈسکشنز جو ہوتی ہیں ہماری پارلیمنٹری سیشنز، ان کے بارے میں آپ نالج گین کرنا چاہتے ہیں، یو کین فیل فری اینڈ اٹس اوپن فار ایوری ون ٹو جوائن یوتھ جنرل اسمبلی۔
اچھا جنرل اسمبلی. اچھا منیب، یہ سمیلہ صاحب نے تو بتایا کہ ان کی انسپریشنز کیا تھی یہ جوائن کرنے کی. آپ کی کیا تھی انسپریشن؟ جیسا کہ ہم ایک ساتھ پچھلے اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ہی کلاس میں تھے، تو ہمارا ایک دوست تھا وہ پہلے سے ان سے ایفیلیٹڈ تھا، جاتا تھا، وہ بڑا متاثر تھا. ہم نے کہا ہم بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایسی کیا چیز ہے جو اس کو کھینچی لے کے جا سکتی ہے. ہم گئے، ہم نے اٹینڈ کیا، ہمیں بڑا اچھا لگا کہ اچھا کام ہو رہا ہے یوتھ کے لیے. یوتھ جنرل اسمبلی پہلے ایسے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا. انہوں نے ایک اسپیشل پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں سارا فری ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی سوال جواب کر سکتا ہے، کچھ بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جا کے. پھر دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کا حصہ بنا جائے، ممبر بنتے ہیں. تو پھر ان کی سلاٹس کھلی، ان کے انٹرویوز کھلے، تو پھر ہم نے اپنا نام بھیجا، سارا کچھ بتایا ان کو، تو انہوں نے ہمیں انٹرویو پہ بلایا. تو ہم پھر ہیڈ اس میں سلیکٹ ہو گئے اللہ کے کرم سے. تو میں میڈیا اینڈ پریس کا ہیڈ ہوں اس میں. اچھا، آپ پہلے نام بھیجتے ہیں، ان کا سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ نام بھیجتے ہیں؟ جی، انٹرویوز اوپن ہوتے ہیں، جب سلاٹس کھلتے ہیں تو مطلب پارٹیسپینٹس اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں. اچھا، تو وہ اپنی ساری انفارمیشن دیتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کا نام، اپنا جو مطلب ایجوکیشن چل رہی ہے وہ سارا کچھ بتاتے ہیں. پھر وہ اس میں سے چوز کرتے ہیں کہ کون سے ایلیجیبل ہیں ہمارے کرائٹیریا کے مطابق. پھر وہ ان کے انٹرویوز لیتے ہیں اینڈ آفٹر انٹرویوز دے سلیکٹ دا ممبرس. اچھا، کتنی دیر کا انٹرویو ہوتا ہے؟ انٹرویو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 5 منٹ یا 10 منٹ، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہیں پہ اب گھنٹوں میں انٹرویوز چلے جاتے ہیں. کہیں پہ وہ آپ میں پہلے فرسٹ سیکنڈ میں ہی وہ چیز نوٹ کر لیتے ہیں کہ یو آر دا مین، یو آر بیسیکلی پرفیکٹ فار دس جاب اور دس سیٹ، دیٹس وائی. اچھا منیب، آپ کا بھی انٹرویو ہوا تھا؟ جی کیسا انٹرویو، کتنی دیر کا ہوا تھا آپ کا؟ میرا ہوا تھا 10-15 منٹ کا تھا. 10-15. تو کیا سوالات پوچھے گئے تھے؟ میرے سے تو جیسا کہ میڈیا اینڈ پریس کا شعبہ ہے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا، کیا آپ نے ایسا کیا ہوا پہلے. تو پھر میں نے ان کو بتایا اس بارے میں سارا جو ایکسپیرینس تھا میرا. اچھا، میڈیا اور پریس کا جو جی. ایکسپیرینس شیئر کیا. جی اچھا، اس کے بعد ان کا شیئر کیا. جی. تو آپ کا کوئی لاجسٹک کا ایکسپیرینس تھا؟ جی، لاسٹ ایئر میں اپنے اسکول میں جو تھا نا، اپنی جو ہماری ایک لٹریری سوسائٹی تھی جی، اس کا پریزیڈنٹ تھا. تو آرگنائز کرواتے تھے ایونٹس وغیرہ، تو مجھے کافی اس چیز میں ایک ایکسپیرینس تھا. اسکول دور کا؟ جی، تو میں نے اس لیے اس چیز کو پریفر کیا کہ میں مطلب اس چیز کو چوز کروں، لاجسٹکس کو. اچھا، آپ اسپورٹس بھی کھیلتے ہیں؟ جی جی، الحمدللہ. اسپورٹس کا کون سی اسپورٹس کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہماری نیشنل اسپورٹس ہے ہاکی، تو میں اسی طرح ہاکی سے انسپائر تھا. میرا نام بھی سمیع اللہ ہے اور ہم سمیع اللہ پلیئر ان کی ہی نسبت سے میرا نام رکھا گیا تھا. ہاکی کے نامور پلیئر تھے، آپ جانتے ہوں گے. جی جی، میں ان کا خود بہت بڑا فین ہوں. جی، تو میں ہاکی کھیلتا ہوں. میں بھی ہاکی کھیلتا رہا ہوں ماشاء اللہ. اور سمیع اللہ کی جو پوزیشن، جس پوزیشن پہ وہ کھیلتے تھے، میں نے بھی اسی پوزیشن پہ ہاکی کھیلی ہے. تو میرے تو آئیڈیل تھے وہ سمیع اللہ، اور پوری دنیا میں ان کا بہت بڑا نام تھا بے شک. سمیع اللہ. تو منیب، آپ بھی کوئی اسپورٹس؟ میری فیوریٹ تو ویسے کرکٹ ہے کہ میں ہاکی اسکول ٹیم میں تھا، بہت شوق سے کھیلی ہاکی میں نے بھی. اچھا، کھیلی آپ نے؟ جی. اچھا، آپ کھیل رہے ہیں کہ اب تو اسکول سے آ گئے ہیں، یونیورسٹی لائف ہے تو بزی ہو گئے ذرا کافی، تو اب وہ موقع نہیں ملتا جو پہلے تھا. آپ کی یونیورسٹی کی ٹیم ہے ویسے؟ ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے جو اسکول پہ تھی جو. اچھا، کون سا اسکول تھا؟ پچھلا چاند باغ اسکول. اچھا، چاند باغ اسکول. جی. وہ آگے ہے جو مرید کے جی، بورڈنگ مرید کے اسکول. شکورہ، بالکل بورڈنگ اسکول ہے. بالکل. جی جی جی، وہ میں نے دیکھا ہوا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ بی ٹی وائی جو ہے، بیونڈ دا یوتھ، یہ کیا آرگنائزیشن ہے؟ اس کا ذرا تعارف کروائیں ہمارے ناظرین کو. بیسیکلی یوتھ جنرل اسمبلی ایک آرگنائزیشن ہے جو رجسٹرڈ ہے پاکستان میں یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے اور ان کو ایک موقع مہیا کرنے کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنی سکلز کو، پالیسی میکنگ سکلز کو اور جو پالیسی کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو پالش کر سکیں. تو اس کا ہی وائی جی اے کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے یہ بی ٹی وائی. یہ ہر سال ہوتا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح ہی یوتھ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ فیلڈ سے پرسنلز آتے ہیں، لا پرسنلز، میڈیا پرسنلز، پولیٹیشنز
اور وہاں پہ پینل ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وہ اپنی کی نوٹ اسپیچز دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک اوپن کانفرنس ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر آڈینس سے جو مطلب ہماری یوتھ ہے وہ مطلب فریلی کوسچن آنسر کر سکتے ہیں سارے پرسنل سے, اور اپنی جو بھی مطلب چیزوں میں ان کو مسائل ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, آپ میڈیا اور پریس کو دیکھتے ہیں, جی. ان کے ہیڈ ہیں, تو میڈیا سے کون کون کس لوگوں کو بلایا آپ نے؟ ابھی تو یاد نہیں ہے لیکن تھے پچھلے سال. اچھا, اس دفعہ کب ہو رہی ہے آپ کی کانفرنس؟ اس پر ہو رہی ہے 10, 11, 12 نومبر کو. 10, 11, 12 نومبر. یس, یونیورسٹی آف لاہور میں. یونیورسٹی آف لاہور میں. تو کون کون آ رہا ہے میڈیا سے؟ یہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرتے کیونکہ اینڈ پہ کنفرم کرتے ہیں, پھر 10 دن پہلے تقریباً پھر اناؤنس کرتے ہیں. اس زیادہ پہلے کر نہیں سکتے. اچھا, پہلے گیسٹ پہلے نہیں ڈسکلوز کرتے؟ نہیں. جی. اچھا, لیکن انٹرنل تو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا. اب نام لینا آپ کو پتہ ہے مناسب نہیں ہے. بلاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں اینڈ ٹائم پہ ایمرجنسی ہوتی ہے, کافیوں کی نہیں آ پاتے, تو پھر اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اینڈ ٹائم پہ ایک ہی بار ڈسکلوز کریں جب کنفرم ہو جائے. میڈیا کے اساتذہ کو بھی بلاتے ہیں یا صرف جو اینکر ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں انہی کو بلاتے ہیں؟ جو ایکسپیرینس صحافی ہوں ہم کوشش ان کو ہی کرتے ہیں, ان کو پریفر کرتے ہیں زیادہ. ایکسپیرینس صحافی یا مشہور صحافی؟ دونوں ہی دیکھا جائے گا اس میں. دونوں ہی دیکھا جائے. جی. اچھا, آپ لاء سے ہیں جی. تو آپ بتا رہے تھے کہ لاء کے لوگ بھی آتے ہیں. جی. ظاہر ہے پالیسی میکنگ میں بڑا اہم رول ہوتا جی, ہے of course. لاء اسٹوڈنٹس کا. تو لاء کی کون سی شخصیت؟ لاسٹ ایئر جب میں نے جوائن کی تھی اور میں ایز اے ممبر آیا تھا تو تب کی نوٹ اسپیچ دی تھی جسٹس عائشہ ملک نے. جی جی. تو وہ آئی تھی, اور باقی محمد احمد پنسوٹا بیرسٹر ہیں. جی جی. وہ آئے تھے, پینل ڈسکشن کے ہمارے ہیڈ تھے. اور اس طرح جو بھی مطلب مشہور. تو ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک بس ہاں, ٹاپک پالیسی میکنگ, اور ایک جو گیپ ہے یوتھ کا مطلب ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے درمیان, اس کو ختم کرنا ہے بیسیکلی ہمارا جو ایم ہے, تاکہ یوتھ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا سکے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کا اور ان چیزوں کے بارے میں بولنے کا. پالیسی میکر آپ کن کو کہتے ہیں؟ پالیسی میکرز بیسیکلی دیکھیں ہمارے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں, ہمارے اسی طرح جو پارلیمنٹری سیشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ جو ہمارے سیاستدانوں کو پالیسی میکر کہہ رہے ہیں؟ سیاستدان اور ساتھ ہی ہماری جوڈیشری. جوڈیشری تو ایک ادارہ ہے جی. جو انصاف اور مہیا کرتی ہے. وہ تو دیکھتی ہے کہ یہ پالیسی آئین کے مطابق بنی ہے یا نہیں, اور کسی کو کوئی شکایت ہوگی تو وہ اس کی طرف چلے جائے گا. تو ویسے تو پالیسی میکنگ آپ بات کر رہے ہیں سیاستدانوں کی. جی. جی. اس کے ساتھ بیوروکریسی کی نہیں آپ بات کرتے؟ کوئی بیوروکریٹس نہیں بناتے؟ ہمارا اس میں جو فی الحال ہے یہ مین ہم ان چیزوں کو ہی پریفر کرتے ہیں, لاء پرسنلز کو اور ان کو, تو اس طرف ہم فی الحال نہیں گئے. اچھا, اس طرف نہیں گئے. جی. تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ کافی ویل پریپیئرڈ ایونٹ ہوتا ہے. جی. تو کتنے دن کا یہ ایونٹ ہوتا ہے؟ یہ اس بار جو ہے 3 دن کا. 3 days. یس. 3 days کا ہے. اور ایک دن میں کتنے سیشن ہوتے ہیں کانفرنس کے؟ 3 کم از کم 3 ہے اس بار جو ہم نے پلان کیے ہیں. 3 ہے؟ جی. 3. ہر سیشن کا علیحدہ ٹاپک ہے؟ علیحدہ ٹاپک ہے, الگ الگ ٹائم ہے اس نسبت سے. اچھا, کیا ٹاپک اس وقت ہوں گے اس بار؟ ایک تو پالیسی میکنگ ہو گیا, اور آپ نے کہا تھا کلائمیٹ چینج. جی. اور کون سا؟ میڈیا کا بھی ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے میڈیا کے لوگ بھی بلا رہے ہیں, میڈیا پہ بھی بات ہوگی. میڈیا ایسا ڈائریکٹ ٹاپک میڈیا کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ان کو ہسٹری کا پتہ ہے, سیاست کا ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, تو اس لیے ان کی رائے ہونا بھی لازمی ہے. اچھا, اور یعنی کہ آپ ان کو ایز اے ایکسپرٹ کے طور پہ جی. میڈیا کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں, جی. اپنی ایکسپرٹ رائے دے سکیں ان پالیسیز پر. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیاستدانوں کا اور اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا گیپ کم ہو. جی. اور گیپ کم ہو تو آپ اس وجہ سے ان کا ایک انٹریکٹیو سیشن کرواتے ہیں. جی. تو وہاں تو ظاہر ہے آپ پولیٹیشینز کو بھی بلاتے ہوں گے. آف کورس پولیٹیشینز بھی آتے ہیں.
پولیٹیشین بھی آتے ہیں. اچھا تمام پارٹیوں سے آتے ہیں؟ تمام پارٹیوں سے، کوئی ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے، تو اس لیے تمام پارٹیوں سے ہم بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایم ہے یوتھ کو ایک ان کے بھی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ایک سامنے آ سکیں. تو ہم اگر کسی ایک اسپیسیفائڈ پارٹی کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا کنٹروورشل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم تمام پارٹیوں سے بلاتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم کن کن پارٹیوں کے لوگ آئے تھے؟ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے بھی آئے تھے، نون لیگ کے آئے تھے، جماعت اسلامی کے آئے تھے. 3 پارٹیوں کے آئے تھے. جی. تو یہ کچھ ریجنل پارٹیز کے لوگ نہیں بلاتے؟ جیسے کراچی میں ایم کیو ایم ہے، اور اس طرح اے این پی ہے سرحد کی، جو ریجنل پارٹیز ہیں. جی. ان کے لوگوں کو بھی ویسے آپ دعوت تو دیتے ہوں گے؟ جی دعوت دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب بھی پارٹیسپیٹ کریں. اور جیسا کہ بھائی نے بولا بھی کہ ہم اسی طرح مطلب نام بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، کیونکہ وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، اور پھر کافی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ سب آئیں، وہاں پہ سب مل بیٹھیں، اور ایک ڈسکشن ہو یوتھ کے بارے میں، ہو ملک کے بارے میں ڈسکشن ہو، ملک کے بارے میں اور یوتھ کے بارے میں سوچا جائے. لیکن پھر جن کے لیے پاسبل ہوتا ہے اور ایزی ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور جن کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں وہ نہیں آ سکتے. تو اس دفعہ آپ پی ٹی آئی کو دعوت دے رہے ہیں؟ آف کورس ہم تو سب پارٹیوں کو دعوت دیں گے. اچھا، تو وہ اگر آئے اور گرفتار ہو گئے تو پھر؟ اٹ ڈیپینڈس. اچھا، یعنی کہ آپ سیکیورٹی دیں گے انہیں کہ وہ گرفتار نہ ہوں؟ نہیں، سیکیورٹی مطلب ہم اس طرح بیسیکلی ڈائریکٹ ہم وہ پلیٹ فارم پہ تو نہیں ہے کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. اچھا. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ مطلب ہر چیز پہ بات ہو، ہر پارٹی کے پوائنٹ آف ویو پہ بات ہو، نمائندگی ہو. جی. جب پی ٹی آئی کو ویسے کہیں بات نہیں کرنے دی جا رہی تو آپ کیوں ان کو بلانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم خود اسپیسیفائڈ پولیٹیکل پارٹی کے اس طرح نہ، مطلب میں اگر ایک ہوں کسی بھی پارٹی کا سپورٹر تو وہ میری ایک پرسنل اوپینین ہے، لیکن میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں اس کا یہ ایم نہیں ہے. وہ ساری پارٹیوں کو بلاتے ہیں تاکہ ساری پارٹیاں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں، اور ان کے جو پوائنٹ آف ویو میں جو یوتھ کو یا باقی جو لوگ ہیں ان کو مطلب لگتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ ان سے سوال جواب کر سکیں، ان سے پوچھ سکیں. اچھا، یہ جو سیشن ہوتے ہیں جب ایک ٹاپک ہوا تو جیسے انہوں نے کہا کی نوٹ سپیکر ہوتے ہیں، دوسرے سپیکر ہوتے ہیں. ایک سیشن میں عموماً کتنے سپیکر ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم ایک سپیکر کو آپ دیتے ہیں؟ منیمم 3-4 ہوتے ہیں کم از کم بھی، 3-4 اسپیکرز جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی ٹیم جو ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ وہ بھی بیٹھتے ہیں، چیئر کرتے ہیں ساتھ ان کو. وہ ہر اسپیکر ویسے وہ اپنی اسپیچ کرتا ہے 7-8 منٹ کی. جی جی. تو اس کے بعد سوال جواب ہوں گے. اب کچھ سوال جواب کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کیا پتہ ٹاپک ہی ایسا ہو کہ اس پہ سوال اتنے بنتے ہوں. اچھا، اور اس کی ہر اسپیکر کی اسپیچ کے بعد کویسچن آنسر سیشن؟ بالکل، یہ پھر اس کی تاکہ کوئی اس کی اسپیچ کا فائدہ بھی تو ہو لوگوں کو. کیا آپ کے دل میں سوال ہے، میرے دل میں سوال ہے، ذرا ہم کلیئر کریں کیا ایسا ہی ہوتا ہے، یہی ہے. اچھا، جو سامنے جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ صرف یوتھ ہوتی یا کوئی بھی آ کے میری طرح کا بندہ بھی بیٹھ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، آپ کی طرح کا بھی آ سکتا ہے، لیکن ہمارا بیسکلی یہ ہے یوتھ کے لیے، تاکہ وہ امپاور ہوں، ان کو پتہ لگے کہ کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی آئیں اپنی آواز بلند کریں. وہ بھی یہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ہم ملتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. اچھا سمیع اللہ خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو آپ کی یہ تنظیم ہے یہ یوتھ اور لا میکر کا گیپ کم کرنے کے لیے ایسی پلیٹ فارم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں سمجھیں، یوتھ اپنے مسائل ان کو شیئر کرے، اور جو وہ ان کے مسائل کو لے کر پالیسی میکنگ میں انکارپوریٹ کریں، جو پالیسی بنانے جاتے ہیں اس میں یوتھ کو لے کے چلیں، وہ سارا کچھ. تو اچھا، اس کام کے لیے یہ طلبہ تنظیموں کا پلیٹ فارم نہیں ہے؟ کیونکہ طلبہ تنظیمیں ڈائریکٹ ہی
مین اسٹریم پارٹیز کے آپ سمجھے آگزیلری ہوتی ہیں، ان کے انڈر امبریلا کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ آلریڈی جو لا میکرز ہوتے ہیں وہ ان کے جو مین پارٹی ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہاں تو وہ ان کا بڑا فریکوینٹ عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ادارہ کیوں اس میں اور طلبہ تنظیم میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی آئی بلیو ان ٹیبل ٹاکس، جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو جب میں لاہور میں آیا اسکول سے ادھر یونیورسٹی کے لیے، تو آف کورس ہمارے لیے ادھر ڈفرینٹ آپشنس تھی، ہم اس میں بھی جا سکتے ہیں، اس کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ ایک نمایاں چیز ہے کہ ہم مطلب ڈائریکٹ ایک جو پولیٹیشین ہے اس کے ساتھ مطلب اس میں مل بھی سکتے ہیں، اور ایک انڈر امبریلا جیسے کہ آپ نے کہا ہم کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اور جو یوتھ جنرل اسمبلی ہے BTY ہے، ہم اس چیز کو مطلب ایز اے آرگنائزیشن نہیں، لیکن ہم خود جو ہیں، میں ہمارے دوست کچھ ممبرز ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ریوائیو ہونی چاہیے، جن کو کافیوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کریں؟ جی آف کورس. لیکن جو اسٹوڈنٹ یونینز کا کام کرنے کا طریقہ ہے نا، اس میں تھوڑا بدلاؤ لانا اس میں چاہیے. اعتراض. جی اچھا، یہ جو آپ بات کریں یہ آپ درست بات کریں، کیونکہ جو طلبہ تنظیمیں تھیں وہ طلبہ حقوق کے لیے ذرا کم ہو گئی تھی، اپنی جی. مدر پارٹیز کے لیے زیادہ کام کر رہی جی تھی. آف کورس. یہ ان کے سمت جو ہے نا وہ تھوڑی سی فرق ہو گئی تھی. آپ نے یہ درست بات کی کہ وہ بالکل اپنی مدر پارٹیز کی ایک آگزیلری بن کے رہ گئی تھی. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ BTY میں اور طلبہ تنظیموں میں کام کرنے کے طریقہ کار میں فرق ہے، اس وجہ سے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ جی آف کورس. کہ یہ ایک اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک پہ کر کے یہ آپ پالیسی میکنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی. اچھا منیب، یہ بتائیے گا کہ یہ پالیسی کی بات ہوئی تو اب یوتھ پالیسی پہ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 63% یوتھ ہے. جی بالکل. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے بڑی ہی اچھی یوتھ پالیسی کی کہ ہماری، اور یہ ایک نعمت ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، سب سے زیادہ یوتھ ہمارے پاس ہے اور پوٹینشیل یوتھ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ کوئی اچھی یوتھ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم کام میں نہیں لا رہے. وہ یوتھ جو ہے وہ اپنی ڈفلی اپنا راگ خود ہی بجا رہے ہیں. بالکل. کوئی ہم ان کو ایک طریقے سے پرو نہیں رہے، کوئی ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی انہیں، نہ کوئی ایجوکیشن کی ڈائریکشن مل رہی ہے، نہ کوئی سکلز اس طرح مل رہی ہیں. ہاں، جو اپنی طور پہ وہ گائیڈ ہو کے ان کے سینئر ان کو گائیڈ کر کے کسی طرف لگا دیتے ہیں تو لگ جاتے ہیں. تو آپ نے یوتھ پالیسیز پہ کیا کام کیا؟ آپ نے ہم نے کیا کام کیا ہے؟ یوتھ پالیسیز پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو بتایا، ٹیبل ٹاکس وغیرہ ہوتی ہیں، پرسنلز آتے ہیں بڑے بڑے، ان کے ایکسپرٹ جو شعبے ہوتے ہیں جن میں وہ ایکسپرٹس ہیں وہ آتے ہیں. سارے کام تو ہم نے ایسا ایکٹ ہیں کافی جو ہم نے کیے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے ٹیبل ٹاکس. جیسے بھائی نے کہا ٹیبل ٹاکس، ہم اس پہ رہتے ہیں. جیسے تنظیمیں ان کا کام ہے بھائی مار کٹائی کرنا ہے، جا کے بند کروا دینا ہے، بھائی یہ ہونا ہے. ہم ایسا نہیں، ہم بلیو کرتے ہیں ٹیبل ٹاکس، آرام سے ڈسکشنز ہوں، ان کا مسئلہ بتائیں، ان کا حل نکلے، تاکہ اگلے بندے کو کلیئر ہو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو سکتا ہے. تنظیموں کا کام جیسے کہ آپ نے کہا ہے، ان کا دوسری طرف چلا گیا مار کٹائی. انہوں نے کوئی چیز کروانی ہے تو زور پہ کروانی ہے، ہم یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی ہو، پوری پالیسی بتائیں اس کا یہ ہڑتالیں ہوگا. وغیرہ بالکل. تعلیمی اداروں میں ہڑتالیں کرواتے ہیں. ایک میسیج دیا جائے. یہ اب جو تنظیمیں ہیں یہ مارکٹائی پہ آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، آرام سے پالیسی ڈیسائیڈ ہو کیا ہے، کیا چیز اسٹریٹجی آپ پوری. چاہتے ہیں امن کے ذریعے، امان گفت و شنید کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل ان تک پہنچائیں اور وہ پالیسیز کے اندر وہ ریفلیکٹ ہوں. جی. اچھا، اس وقت جو موجودہ یوتھ پالیسی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کوئی نظر آتی ہے امپلیمنٹ ہوتی ہوئی؟ جہاں تک آپ نے امپلیمنٹ کا ورڈ یوز کیا، امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو پاکستان میں ہم امپلیمنٹیشن میں کافی قاصر ہیں، کافی چیزوں میں، کافی پالیسیز میں، رول آف لاء میں، ہر چیز میں. تو اس پہ ورک ہونا چاہیے ضرور. اچھا، رول آف لاء میں بھی ہر چیز میں امپلیمنٹیشن ہے نا جو، اس میں ہم ابھی کافی پیچھے ہیں. ہاں جی، ظاہر ہے ابھی بے شک پالیسیز ہیں
سب کچھ ہے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ہونی چاہیے. جی جیسے الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کا کس ڈیٹ کو یہ یوتھ اسمبلی ہونے جا رہی ہے؟ نیکسٹ منتھ 11، 12 اور 13 اکتوبر کو. اچھا اس میں اندازاً کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ اوپن ہے، جتنے مرضی پارٹیسپینٹس آ جائیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. مطلب جو ہم نے ایک اپنا ایم رکھا ہے، ایک ایسٹیمیٹڈ رکھا ہے کہ بھئی اتنے آئیں گے، تو اس کے بعد اگر وہ ایکسیڈ کر رہا ہو تو ہم خود بھی رجسٹریشنز کلوز کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا زیادہ جو ہے نہیں وہاں پہ کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ اتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. جی 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 آف کورس. لاسٹ ٹائم تھے 500+ تھے لاسٹ ٹائم. اچھا جی ٹھیک ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی 3 days ہوئی تھی؟ لاسٹ ٹائم 1 day تھی. 1 day تھی. جی اچھا تو کتنے اسپیکر کتنے تھے آپ؟ اس میں پچھلی بار جو ہم خود ممبر نہیں تھے، اس بار پچھلی بار لمیٹڈ تھے ذرا، ایک ہی ٹاپک تھا اور اس پہ بیٹھا ہوا تھا پینل، اس پہ ڈسکشنز ہو رہی تھی. اس بار 3 days ہیں، الگ الگ پینل ہیں، الگ الگ ڈسکشنز ہیں. اور لاسٹ ٹائم کیا ٹاپک تھا؟ پالیسی میکنگ. پالیسی میکنگ پہ. پالیسی میکنگ؟ جی. اچھا اچھا تو سارا دن پالیسی میکنگ پہ گفتگو ہوئی؟ نہیں پچھلی بار وہ سارا دن والا نہیں تھا، وہ کچھ ٹائم تھا، اس پہ پہلے آپس میں انہوں نے ڈسکس کی، پھر وہ انہوں نے اسپیچ کی جو ہر بندے نے، جو 4-5 تھے وہاں پہ، پھر وہ سوال جواب ہر بندے نے الگ الگ سوال جواب لیے. تو وہ اتنی آڈینس تھی، وہ سوال جواب کافی ٹائم لگتا ہے. تو اس بار ہم نے ایک الگ کیا ہے 3 days پہ. 2 دن یہ ہوگا، کانفرنسز وغیرہ ہوں گی، پینل ڈسکشنز ہوں گے، تیسرے دن ورکشاپ ہوگی کلائمیٹ چینج پہ. اچھا اس میں جو آنا چاہے اس کی کوئی فیس ہوتی ہے یا فری آف کاسٹ ہے؟ ایک مخصوص فیس ہے. فیس ہے. اچھا جو رجسٹریشن کروائے گا جی اس کو کتنی فی ہے؟ جیسے نارمل چلتا ہے 1000 to 2000 روپیز، مطلب ارلی برڈز، پھر مڈ اور لاسٹ ڈیڈ لائن کے بعد اس طرح. کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیزیں آرگنائز کرنا، وہاں پہ چیزیں پرووائڈ کرنا. ہم وہاں پہ گفٹ ہیمپرز بھی ان کو دیتے ہیں، ان کو پیڈز، پین، پینسل سب پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ سامنے جب بیٹھے ہیں تو اپنے پوائنٹس لکھ سکیں اور اس طریقے سے چیزوں کو نوٹ بھی کر سکیں. وہاں پہ جو ہے میل بھی دیتے ہیں، کیونکہ 1 day وہ پورا چلنی ہوتی ہے، پورا دن ہوتا ہے، تو میل، ریفریشمنٹ اور ساری چیزوں کا ہم نے انتظام کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم پھر تھوڑا اس کی رجسٹریشن آلموسٹ 1000. جی منیمم. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ارلی برڈز ہے تو اس کی مطلب کم ہے، جو فرسٹ جو آتے ہیں، تو جو بعد میں آتے ہیں پھر لیٹ، اس کی نہیں. تھوڑی اب تو زیادہ ہوتی ہے. 3 days اب زیادہ نہیں ہوگی. اب نہیں، جو رجسٹر پہلے کروائے گا اس کے لیے کام ہے، جو جتنی قریب جاتا جائے گا ایونٹ اتنی زیادہ ہوتی جائے گی. جتنا کلوزنگ کی طرف جاتا جائے گا بڑھتی جائے گی. ٹھیک. اس کے علاوہ وہاں اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کانفرنس کے علاوہ؟ کانفرنس کے علاوہ وہاں پہ ہم نائٹ میں کچھ مطلب تھوڑا سا کانسرٹ ٹائپ یا قوالی اس طرح کچھ کر لیتے ہیں تاکہ یوتھ آئی ہے تو وہ تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائیں. اچھا تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ. جی انٹرٹینمنٹ کا. جی آف کورس. اچھا وہ رات کو ہوتا ہے؟ جی. کوئی جیسے قوالی نائٹ ہوگی جی. یا کوئی آپ نے کوئی میوزک کا پروگرام آپ نے ارینج کر، جی. وہ 1 day ہوتا ہے یا 3 days ہوگا؟ نہیں اب اس دفعہ 3 days ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو قوالی نائٹ ہوگی تو باقی 2 days پہ ہم مطلب نائٹ پہ وہ کر رہے ہیں، ابھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کچھ اور کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، ایکٹیویٹی کروائے. جی. اچھا وہی جو پارٹیسپینٹ ہیں وہی اس میں، کیونکہ وہ الگ الگ شہروں سے آئے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑی دور سے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے اسٹے کرنا ہوتا ہے، تو پھر سارا کچھ ان کو ذرا انٹرٹین، ذرا وہ پوری ایکٹیویٹیز انوالو رہیں تاکہ وہ انوالو رہیں. جی. اچھا وہ اسٹوڈنٹس بھی وہ ذرا چارج رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورم طلبہ تنظیموں سے بہتر ہے؟ جیسے آپ کی بات کر رہے تھے، ویسے جو دیکھا جائے تو طلبہ تنظیم اس وقت جو ہمارے مین سٹریم کے پولیٹیشین ہیں، ان میں سے اکثر تعداد طلبہ تنظیموں سے ہی مین سٹریم پولیٹکس میں آئی ہیں. بڑے بڑے نام ہیں ہمارے سیاستدانوں کے. تو آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی ایسا پولیٹیشین ہے جو آپ کے پلیٹ فارم سے آگے گیا ہو؟ نہیں فی الوقت تو ایسا کچھ نہیں، کیونکہ ابھی ساری یوتھ ہے اور ہمارا کام بھی ہم اسی چیز پہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یوتھ کو اس طرح موقع بھی نہیں دیا جاتا. جو پرانے لوگ پنجے گاڑ کے سسٹم میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا ہی ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہوتا ہے.
تو ہمارا اسی لیے ایم ہی یہی ہے کہ یوتھ کو لایا جا سکے آگے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں, اور ہم نے کافی مطلب جب ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں پریزنٹ بھی کیا اپنا پوائنٹ آف ویو, کہ یوتھ کے لیے ایک اسپیسیفائڈ کوٹا بھی ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں, تاکہ یوتھ ہوگی تو ان کو ڈائریکٹلی ہمارے مسائل کا پتہ چلے گا اور وہ یوتھ کے مسائل حل کر سکیں گے. کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے. اب جو پرانے دور کے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے بزرگ یا بڑی ایج کے لوگ ہیں, تب یوتھ کے اور مسائل تھے. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ماڈرن دور ہو گیا, تو اب یوتھ کے مسائل بھی ویری کر رہے ہیں اس حساب سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تو وہ آپ یوتھ پالیسی میں آپ یہ سارے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں نا. ویسے جو ہمارے بلدیاتی الیکشن ہیں جی, اور اس دفعہ جو ایکٹ پاس ہوا تھا پی ٹی آئی دور میں, جو بلدیاتی ایکٹ, اس میں انہوں نے ایک یوتھ کی سیٹ رکھی تھی, جی, یوتھ کونسلر رکھا تھا, اور اس کی میرا خیال ہے اسی طرح 25 سال تھی. بلدیاتی اداروں, یہ جو سیاست کی نرسریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں. ابتدا جو سب سے کلوزسٹ لوگوں سے, عوام سے جو سب سے فرسٹ جو ادارہ ہوتا ہے, سیاسی ادارہ, وہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں جو ان کے ڈور سٹیپ پر سروس دیتے ہیں. وہاں پہ تو ابتدا ہو گئی تھی, ان کی یوتھ کی ایک سیٹ رکھ دی گئی تھی. تو آگے آپ توقع کر رہے ہیں کہ جی جو بڑی جیسے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھی یوتھ کی سیٹس کوئی رکھی جائیں گی؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں آنے والے وقت میں ایسا کوئی ضرور ہوگا کام, کہ تاکہ یوتھ اس چیز سے امپاور ہو سکے. لیکن آپ سیاسی جماعتوں سے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی یوتھ کو نمائندگی دے, یوتھ کو ٹکٹس دے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کا کام تو امیدواروں کا جو انتخاب ہے اور ان کو الیکشن میں لے کے آنا ہے, وہ تو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. اگر سیاسی جماعت اگر یوتھ کو ٹکٹ دے گی, آگے لے کے آئے گی, تو وہ آٹومیٹکلی ان کی نمائندگی پہنچ جائے گی. نمائندگی تو پہنچ جائے گی, جیسا کہ اب یوتھ کو انہوں نے ٹکٹ دے دی کسی ایک جگہ کی, کسی ایک حلقے کی, تو وہاں پہ بھی اسی طرح ایک جو ہے نا سسٹم, میں نے کہا کہ جو پرانے لوگ جاگیردار لوگ ہیں جن کا ایک نسل در نسل سسٹم چلتا آ رہا ہے, وہ پنجے گاڑ کے بیٹھے ہیں. تو یوتھ کو وہاں پہ اس طرح سے وہ موقع نہیں دیتے. جاگیرداروں کا جو ینگ بچہ ہے وہ ٹکٹ لے کے آ جائے, وہ ٹکٹ لے کے آتا ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ یوتھ ہی ہوگی نا. یوتھ تو ہوگی, لیکن جو ان کے ایک سوچ اور وہ اس طرح ہوتا ہے, سسٹم نہیں ہوتا جو مطلب ایک نارمل عام انسان جو ایک عام زندگی گزار رہا ہے پاکستان میں, اور ایک جو جاگیردار کا بیٹا ہے. آپ کے پاس کافی پیچھے فیوچر میں ہیں ایگزامپلز ہیں, اور پریزنٹ میں بھی چل رہی ہیں. آئی ول ناٹ مینشن دا نیمز, تو آپ اس سے بے شک دیکھ سکتے ہیں. چلیں وہ ان ایریاز میں ہوگی جہاں جاگیردار ہیں, ان کا ہولڈ ہیں, ان کی بیلٹس ہیں, لیکن جو بڑے شہر ہیں اس میں تو جاگیرداروں کا ہولڈ نہیں ہے, وہاں سے تو نمائندگی دی جا سکتی ہے. جی بالکل بالکل. چلیں وہاں سے نہ ہو, لیکن شہروں سے تو وہ نمائندگی دے سکتے ہیں. جی, بلدیاتی ایکٹ میں تو یہ آ گیا تھا کہ یوتھ کی نمائندگی دی جائے, اور الیکشن ہونے تھے تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ یوتھ کونسلر کاغذات جمع کروا رہے تھے, جو یوتھ کے ینگسٹر ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے جمع کروا رہے تھے. ایک اچھی بات ہے کہ یوتھ کو بھی آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں اور ان کو بھی سٹیپ 1 سے سیکھنے کا موقع ملے. تو آپ کا آگے چل کے سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ فی الوقت تو نہیں, باقی اب وقت کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے, کچھ ہم کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. آپ کا منیب, آپ کا مستقبل میں سیاست میں آنے کا ارادہ ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد؟ فی الحال تعلیم کے بارے میں, سیاست جو آپ کی سیاست ہے وہ اس میں تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا. جو بیٹھے ہیں وہ خود پچھتا رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ میں آؤں گا کبھی. اچھا, نہیں آپ کام تو کر رہے ہیں یوتھ کے لیے, لا میکرز کام کرنا اور چیز ہے, اس میں آنا اور چیز ہے ایک. اچھا, عملی سیاست میں آنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں, یعنی کہ آپ کا کوئی چوائس دی جائے تب بھی نہیں آپ آئیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس پھر بندے اپنا باقی جو سیاست میں کہا گیا اس کو پاور مل گیا, پھر اس کے الگ کام ہوتے ہیں. اب باقیوں کے آپ کو پتہ ہے پھر سیاستدان اب کیا سیاست رہ گئی ہے. آپ کے بھی یہی خیالات ہیں کہ سیاست ہمارے ملک میں کوئی اچھا کام نہیں ہے؟
نہیں، سیاست ایک بہت اچھا کام ہے. ہم اس کو اگر ہسٹری میں بھی دیکھیں اور ریلیجیسلی بھی دیکھیں تو سیاست ایک برا، میں نہیں کہہ سکتا کہ کام ہے یا بری چیز ہے، لیکن اس کو پاکستان میں مینلی برا بنا دیا گیا ہے. تو جیسا کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اگر میں خود پاور میں آ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو مطلب نظریات ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے تبدیل ہو جائیں، اور اسی طرح ہوتا بھی ہے کافی لوگوں کا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جس جگہ پہ ہیں اپنی جگہ پہ رہ کے کاموں کو بہتر بنائیں. بڑی اچھی بات کی. ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.